وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ زخرف آیت نمبر 85، 2476 درس کا نمبر. آج کا موضوع کیا ہم بت پرست لوگ ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ. اور وہی ایک آسمانوں میں معبود ہے اور وہی زمین میں معبود ہے اور وہ دانا اور علم والا ہے. سامعین کرام، سورہ زخرف آیت نمبر 85. وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا. اور بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے. وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ. اور وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو اس کے درمیان ہے. وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اور وقت قیامت کا علم بھی اسی کے پاس ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. سامعین اکرام، سورہ زخرف کے آخری مضامین پر ہم غور و خوض کر رہے ہیں اللہ کی عطا سے، اللہ کی توفیق سے. گزشتہ سبق جو تھا وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، کہ وہ اللہ وہ ذات ہے جو کہ آسمانوں میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے، اور وہ دانا ہے اور سب کچھ جاننے والی ہے ذات اللہ. اور آج کی بھی آیت بڑی اہم ہے. برکت والی ہے وہ ذات جس کے لیے ہے بادشاہی زمینوں اور آسمانوں کی، زمین اور آسمانوں کی، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے. دیکھیں، اس میں نقطہ یہ ہے جو اللہ کی عطا سے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. نقطہ یہ ہے کہ دیکھیں، دنیا میں بھی ہمارا یہ طریقہ کار ہے کہ ہم جو ہستی دنیا میں یعنی انسانوں میں جو ہستی زیادہ فائدہ پہنچانے والی ہو، جس کے پاس خزانے زیادہ ہوں یا زیادہ مال و دولت کی مالک ہو اور وہ فیاض ہو اور زیادہ فائدہ پہنچائے، تو ہم لوگ اس کے شکر گزار بھی رہتے ہیں اور اس کے سامنے ہماری نگاہیں جھکی ہوئی رہتی ہیں کیونکہ وہ دینے والا ہے. یہ ایک میں مثال آپ کو بیان کر رہا ہوں اور تبارک الذی پہ میں بات کر رہا ہوں. تو اس کے سامنے ہماری نگاہیں بھی جھکی رہتی ہیں، ہم اس کے سپاس گزار بھی ہوتے ہیں، مشکور بھی ہوتے ہیں، اور اسی کی طرف ہماری نگاہیں ہوتی ہیں.
ایک میں مثال بیان کر رہا ہوں، مطلب آپ کے جاننے والوں میں یا آپ کے پڑوس میں یا آپ کے علاقے میں ایک خان ہے، ایک نواب ہے، بہت مال و دولت ہے، بہت فیاض ہے، اور وہ بہت مدد کرنے والا ہے لوگوں کی، جو بھی جاتا ہے اس کے در سے خالی لوٹ کر نہیں آتا۔ اللہ بہت نرم دل، بہت شفیق ہے، بہت مہربان ہے، اور خزانے لٹانے والی ہے وہ ذات۔ تو عام طور پہ آپ دیکھ لیں ہمارا کیا رویہ ہوگا اس کے ساتھ۔ ظاہر ہے کہ ہمارا رویہ شکر گزاری کا ہوگا، ناشکری کا نہیں ہوگا، اور ہم اس کو مشکل صورتحال میں اس کو اپنا ایک آسرا سمجھیں گے کہ بھئی کوئی تکلیف آتی ہے، مالی پریشانی ہوتی ہے، یا کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے تو ہم اسی کی طرف دیکھیں گے۔ یہ دنیا کی میں مثال دے رہا ہوں۔ اب آ جائیں مالک الملک، جو بادشاہی کا مالک ہے، جو اس کائنات کا مالک ہے، اور جس کے لیے ہے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی۔ یہاں کے بادشاہ کیا ہوں گے؟ درجنوں بادشاہ، یعنی آج زمین میں درجنوں ممالک ہیں اور اس کے درجنوں سربراہان ہیں، اور وہ ان کے پاس کیا ہوگا اور کیا مطلب وہ دینے والے ہوں گے۔ یا یہاں پر عام طور پہ ہمارے قوانین اور عام طور پہ وہ فیاض نہیں ہوتے بلکہ بخیل ہوتے ہیں، سخت دل ہوتے ہیں۔ میری اپنی مطلب مردان میں جہاں میں رہتا ہوں بہت سے لینڈ لارڈ ہیں، ان کی بہت سی مارکیٹیں ہیں، دکانیں ہیں، گھر ہیں، ان کے رہائشی گھر ہیں، کرائے پہ دیے ہوئے ہیں، لیکن وہ سخت دل ہیں۔ میں ایسی دکانوں کے مالک کو جانتا ہوں جو کرائے تو لیتے ہیں لیکن مکان میں مرمت نہیں کرتے۔ مکانوں کا بھی مجھے معلوم ہے۔ ایک فیملی رہ رہی ہے، کرایہ دار ہے، پورا اچھا کرایہ لے رہی ہے، لیکن گھر میں ایک ٹکے کا کام نہیں کرتی۔ وہ کہتی ہے تم لوگ، یہ میں اپنے ذاتی مشاہدہ بیان کروں، کہتی ہے تم لوگ رہ رہے ہو اس گھر میں، کرو اس کی مرمت کرو، سفیدی کرو یا جو بھی مرمت آتی ہے کرو، میں ذمہ دار نہیں ہوں اس کا۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے۔ دیکھیں یعنی اس کے ساتھ ایک بات اور ہے کہ ہمارا آسرا جو ہے دنیا ہے، اور دنیا والے لوگ ہیں، وہ چاہے اللہ کی مخلوق ہو یعنی انسان، یا ذرائع ہوں آمدن کے آپ کے۔ مثال کے طور پہ آپ کی نوکری لگی ہوئی ہے، یا آپ کے پاس ایک عہدہ ہے، عوامی عہدہ ہے، یا آپ سول سرونٹ ہے، تو آپ کی مثال کے طور پہ عرض کروں، ایک کمانڈنٹ ہے، ایک کمپنی کمانڈنٹ ہے، ایک پورا ایریا ہوتا ہے، اس کے پاس پورا فنڈ ہوتا ہے، بلیک فنڈز ہوتے ہیں، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوتی، تو بس وہ بیگم ہوتا ہے، کمپنی کمانڈر جو بھی ہے۔ ہمارے یہاں بھی مردان میں پنجاب ریجمنٹ سینٹر ہے، ہم اس سے تعلق رکھ چکے ہیں کچھ کاروباری نا، تو بس وہ آل این آل ہوتا ہے، کمانڈنٹ ہوتا ہے، کمپنی کمانڈر ہوتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یعنی جو ذرائع ہیں، ہم ذرائع پہ اعتماد کرتے ہیں، اسباب پہ بھروسہ ہے ہمارا۔ پھر وہ شعر مجھے یاد آ جاتا ہے جو اکثر میں آپ کو سناتا ہوں کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ کہ تم نے تو بتوں سے امیدیں لگا رہی ہیں، اللہ سے تو نا امید ہو تم۔ تو اچھا چلیں اپنے مضمون کی طرف میں آتا ہوں۔ تبارک الذی پہ میں بات کروں، بہت برکت والی ہے، بہت فائدہ پہنچانے والی ہے، اور یہ کتنی برکت والی، کتنی رحیم، کتنی کریم، کتنی شفیق، کتنی مہربان، اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اب دیکھیں تمام دنیا آج جتنی بھی آبادی ہے، اکثریت جو ہے اس میں نافرمان ہے اور ناشکری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں دیے جا رہے ہیں۔
زمین جو ہے اپنی جو کچھ اللہ تعالیٰ اسے حکم دیا ہے یا جو ہے وہ اپنی زراعت کر رہی ہے. زمین بارش برس رہی ہے آسمان سے، سورج جو ہے پوری آب و تاب سے چمک رہا ہے، یہ نعمتیں ہیں اس کی. گیس، یعنی جو ناشکر ملک ہیں، مثال کے طور پہ امریکہ ہے، شکر گزار تو کوئی بھی نہیں ہے. امریکہ ہے، اس میں گیس ہے، تیل ہے. اور روس میں جو مذہب کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہاں خزانے بھرے میں ان کے گیس کے، تیل کے. وہ بڑا سپلائر ہے. یوکرین، روس، یوکرین یہ بڑا برآمد کنندہ ہے گندم وغیرہ جو بھی ہے. تو ہم سب ناشکرے ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں ہمیں دیے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں نا، مطلب ہم سب نافرمان لوگ ہیں، لیکن اللہ کی عطا ہو رہی ہے، اور وہ اس کا ایک ازلی فیصلہ ہے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہارے لیے زمین میں تھوڑے عرصے کے لیے ایک رہنا بھی ہے اور فائدہ اٹھانا بھی ہے. اچھا، میں جو مضمون کہنے والا تھا ابھی میں نے کہا نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ایک ذات موجود ہے جو حقیقی ہے، جس کے جو مالک ہے، ان الفاظ پہ غور کریں نا. ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ہم اس کے مالک نہیں ہیں، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے. ہم دنیا میں جو کچھ بھی ہے، وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، جو کچھ بھی ہے وہ اسی کا ہے. تو اب سوال یہ ہے، یعنی کہ آخر ہم غیر کو کیوں دیکھ رہے ہیں اس کے سوا؟ غیر سے ہم نے کیوں آسرا لگا لیا ہے؟ غیر کی طرف نگاہیں کیوں ہیں؟ ذات تو ایک ہی ہے دینے والی، اس کا حکم نہ ہو. دیکھیں اس میں مسئلہ ہے، نقطہ ہے کہ إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، او کما قال قرآن کی آیت ہے کہ اللہ اگر تمہیں کوئی فائدہ دینا چاہے تو اس فائدے سے تمہیں کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اس سے بھی تمہیں کوئی نہیں روک سکتا. ابھی اگلی آیت آ رہی ہے، اگلی سورت سورہ دخان، اس میں بھی مضمون آئے گا، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، اپنے آپ کو نصیحت کر رہا ہوں اور آپ کو، کہ آپ اسباب پر بھروسہ چھوڑ دیں، مسبب پر نظر رکھیں. مسبب الاسباب، اسباب کا خالق وہ ہے. اسباب اس کے محتاج ہیں. یہ نقطہ ہے، اس کو نوٹ کر لیں. اسباب اللہ کے ارادے کے محتاج ہیں. اللہ کا ارادہ نہ ہو تو سبب کام نہیں کر سکتا. اس میں جو بڑی مثال دی جاتی ہے، مثال تو دیکھیں عام ہے. مثال کے طور پہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا. آگ جلانے کا سبب ہے، لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا. تو آگ تو اللہ کے حکم کے تابع تھی. قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، ہم نے آگ کو حکم دیا، اے آگ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا. بال نہیں جلا، ایک بال نہیں جلا، اور آگ اپنے طور سے انہوں نے بڑی خطرناک جلائی تھی. بال بھی نہیں جلا. یہاں تو تھوڑا ایسا ہوتا ہے، میں کبھی گھر میں چائے بناتا ہوں اپنے لیے، تو وہ چولہا گیس نکل رہی ہوتی ہے تیلی میں، ذرا اگر بعد میں دکھا دوں اسے تو بھڑک اٹھتی ہے، اور اس میں میرے ہاتھ کے بال جو ہے، یعنی مجھے خوشبو آنے لگتی ہے کہ میرا کوئی بال جل گیا.
اور حالانکہ آگ کے قریب نہیں تھا، لیکن وہ ایک شعلہ تھا، جو پہلا شعلہ زیادہ تھا، اس سے بال جل گیا۔ اسباب، اللہ اسباب کا خالق ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اسباب اس کے حکم کے محتاج ہیں، تو بھروسے کے قابل تو اسباب نہ ہوئے، مسبب ہو گیا نا، مسبب الاسباب، قاضی الحاجات، مشکل کشا، حاجت روا ایک ذات ہے اللہ، پھر تو اسباب ہیں۔ پکارنے کے قابل ایک ذات ہے، لہو دعوت الحق، یہ بات نوٹ کر لیں، اللہ کو پکارنا ہے ہر وقت ہر حالت میں۔ پھر تو وہ اگر آپ کی مدد کرے گا بھی تو وہ ذرائع سے کرے گا، پیسے دے گا تو ذرائع سے ہوں گے، بچہ دے گا تو ذریعہ ہوگا اس کا، مثال کے طور پہ۔ تو اللہ تو ہے، یہ بات نوٹ کر لینا، یہ میں تبارک الذی پہ بات کر رہا ہوں اللہ کی عطا سے، کہ بادشاہ جو ہے آسمانوں اور زمین جو اس کے درمیان ہے وہ ایک ہے، وہ اللہ ہے، اور وہ بڑی برکت والا ہے، بڑی خیر پہنچانے والا ہے۔ بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، خیر ساری کی ساری تیرے ہاتھ میں ہے اور تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ اکثر یعنی بعض لوگوں نے تو اس بات کو نزاع کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، لیکن نہیں، وہ سطحی خیالات ہیں، لیکن جو حقیقت ہے میں آپ کو اللہ کی عطا سے بیان کر رہا ہوں۔ اسباب، اللہ مدد کرے گا اسباب سے، اسباب سے مدد کرے گا، اور اسباب بن جائیں گے تو پھر کام ہو جائے گا۔ بعض اوقات اسباب بھی نہیں ہوتے، اللہ کا فیصلہ ہو تو کام ہو جاتا ہے۔ بچہ بغیر باپ کے نہیں پیدا ہو سکتا۔ آدم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے ہیں، ان کا باپ تو نہیں ہے۔ یہ بات بھی دوسری نوٹ کر لیں کہ اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، وہ آپ کی مدد بنا سبب کی بھی کر سکتا ہے، بلا واسطہ۔ دیکھیں، ایک بل واسطہ، ایک بلا واسطہ، جب وہ چاہے تو واسطہ ہٹ جاتا ہے، تو اور واسطہ عام عمومی طور پہ ذرائع ہیں، اسباب ہیں۔ اسباب میں کچھ بھی نہیں ہے، اسباب اپنے طور پہ کوئی طاقت نہیں ہے، اسباب میں ساری طاقت اللہ کے پاس ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ جسے طاقت دے دے۔ مثال کے طور پہ تلوار ہے، چھری ہے، کاٹتی ہے، گولی ہے، مار دیتی ہے، تو یہ اسباب ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسے وہ رکھے ہیں، لیکن اللہ چاہے تو یہ کام نہیں کرتے۔ اسباب فیل ہو جاتے ہیں جب اللہ کا فیصلہ آتا ہے، اسباب کام۔ بعض اوقات دیکھیں، یہ ہمارے مریض جو ہیں، جو لا علاج ہو جاتے ہیں، تو ڈاکٹر کہتے ہیں اس کو گھر میں لے جاؤ، دعا کرو اس کے لیے، بس اسباب ختم ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں گھر میں لے جاؤ، اطمینان سے رکھو، اس کے لیے دعا کرو، خدمت کرو، دعا کرو، اس کے اسباب فیل ہو جاتے ہیں۔ تبارک الذی، دیکھیں اس میں بہت بڑا مضمون ہے۔ ہم غیر کو دیکھ رہے ہیں، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی۔ ہم غیر کو دیکھ رہے ہیں، غیر پر بھروسہ، غیر پر اعتماد، بات نہیں تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، دیکھیں اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، مجھے دیکھو، مجھے پکارو۔ لہو دعوت الحق، پکارنا اللہ کو ہے، سچا پکارنا اللہ کو ہے۔ آج دیکھیں یہ مضمون عام ہے، اس میں کوئی ایسی وہ نہیں ہے،
یعنی بہت گہرا مضمون ہے، اور ہم سب اللہ کو نہیں پکار رہے، ہم اسباب کو پکار رہے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ آپ کوئی رشوت لے رہا ہے، کوئی کرپشن کر رہا ہے، کوئی دھوکہ دے رہا ہے، کوئی فراڈ کر رہا ہے، کوئی جھوٹ بول رہا ہے، تو وہ کہتا ہے یہ میرے لیے اچھا ہے، مجھے فائدہ ہوگا اس سے۔ یعنی اللہ کو ناراض کر کے آپ اسباب کو مشکل کشا سمجھ لیں، حاجت روا سمجھ لیں، مخلوق کو، اسباب کو، جو بھی کہہ لیں آپ، میں اس کی تفصیل میں زیادہ نہیں جاتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے آپ کی توقع ختم ہو گئی۔ آپ رشوت لے رہے ہیں، کوئی بھی لے رہا ہے، کرپشن کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے کسی بھی، اس کا مطلب یہ ہے اللہ سے نظر ختم ہو گئی، اللہ پہ بھروسہ ختم ہو گیا اس کا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور صرف اللہ پہ بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو۔ اور بندگی دیکھیں، جو بندگی کا مطالبہ ہے نا، اس میں بنیادی نقطہ یہ ہے، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ، یہ اس لیے کہ اللہ حق ہے، اور اس کے سوا تم جس کو پکارتے ہو، یہ لوگ پکارتے ہیں، وہ باطل ہے، وہ بے اصل ہے۔ تو دیکھیں، مطالبہ ہے بندگی کا۔ بندگی تب ہوگی جب آپ اللہ کو اپنا مدعا، حاجت روا، مشکل کشا رب تسلیم کر لیں اور اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں۔ بندگی تب کامل ہوگی جب آپ کا سر جھک جائے، اور سر نہیں جھک سکتا جب تک آپ کے جھوٹے معبود بھی آپ کا ان پہ بھروسہ ہو۔ یہ بات تھوڑی سی نوٹ کر لیں، آپ کا سر اس طرح نہیں جھک سکتا جب تک آپ غیر پر بھروسہ کرتے رہیں، غیر پر اعتماد کرتے رہیں۔ ہمارا تو سارا بھروسہ ظاہر پہ ہے، پیسہ ہوگا سب کچھ ہو جائے گا، مکان بن جائے گا، کاروبار ہو جائے گا، کارخانہ ہو جائے گا، شادی ہو جائے گی، علاج ہو جائے گا۔ ہمارے خیال میں پیسہ، قاضی الحاجات، مشکل کشا، ہماری نظر میں پیسہ ہے۔ پیسہ ہی ہمارا یعنی جو بت ہے، بڑا بت ہے، وہ تو مال دنیا ہے۔ دنیا لے لیں، اور دیکھیں ہمیں دنیا سے توقع ہے، دنیا بت ہے، ہم بت پرست لوگ ہیں، دنیا سے توقع ہے، دنیا ہمیں کچھ دے گی۔ اب یہ دیکھیں، عام طور پہ ایک مثال میں دے رہا ہوں آپ کو، یہ جو حکومت کا کھیل ہے، کرسی، ایک تو یہ سرکاری افسر وغیرہ، یہ بھی کرسی کے جو گریڈ 11 میں ہے، وہ خواب دیکھتا رہتا ہے کہ کب مجھے 18 ملے گا، مثال کے طور پہ عرض کروں۔ جو ایک اکثر یہ سیاسی لیڈر جو ہوتے ہیں، جو اقتدار کے طالب ہوتے ہیں، دولت، عزت، شہرت، وہ ضلع کونسل سے شروع کرتے ہیں، یا مطلب میئر بن جاتے ہیں، پھر اسمبلی کا الیکشن، قومی اسمبلی کا، صوبائی اسمبلی کا، یہ سارا ایک دنیا کی بھوک، اقتدار کی بھوک اور ایک کرسی کا لالچ۔ تو اس کا کیا مطلب، ہم توقع رکھتے ہیں کرسی میں طاقت ہے، ہم سمجھتے ہیں کرسی طاقتور ہے، طاقت صرف اللہ کے پاس ہے، کرسی آپ کے کام نہیں آئے گی، نہ پیسہ کام آئے گا، یہ سب اسباب فیل ہو جاتے ہیں۔ یہ بحث طویل بھی ہو سکتی ہے، لیکن میں مختصر طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک ذات ہے، تجھی کو دیکھنا، تجھی کو سننا، تجھ میں گم ہونا، بس۔ ہم اللہ کو نہیں دیکھ رہے، ہماری توقع اللہ سے نہیں ہے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ قرآن میں من کان یظن ان لن ینصر اللہ
ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، آیت ہے. ہماری اللہ سے کوئی امید نہیں ہے. اچھا، اب اس میں جو بات ہے میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ ہمیں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مکے میں. اچھا، ان کا جو مشرکین تھے ان کا ظاہر پہ بھروسہ تھا. قالوا ان نتبع الہدی معک نتخطف من الارض، کہتے تھے اگر ہم ہدایت کی پیروی کریں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم اچک لیے جائیں گے زمین سے، ہم خراب ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے. تو اللہ پہ بھروسہ نہیں تھا. جبکہ جو پہلی دعوت تھی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گھریلو سطح پہ دی تھی کہ تم مجھ سے ایک بات مان لو، میری ایک بات، تو عرب کی بادشاہی تمہاری اور عجم جو ہے تمہیں جزیہ دیں گے. ابو جہل نے کہا جلدی بتا وہ کیا بات ہے بھتیجے. کہہ دو لا الہ الا اللہ. وہ بات سمجھ میں نہیں آئی ان کی، اعتماد ہی نہیں تھا اللہ پہ. تو ہمارا مسئلہ بھی یہی ہے، ہمارا اعتماد ظاہر پہ ہے، بھروسہ ظاہر پہ ہے. دیکھیں یہ اسباب ہیں، اسباب کام آتے ہیں یا نہیں آتے یہ اللہ کی مرضی ہے. بعض اوقات جو ہے اسباب بن جاتے ہیں پھر فیل ہو جاتے ہیں. ابھی ہمارے پڑوس میں ایک دکان تھی، آگ لگ گئی، سارا سامان جل گیا، کوئی بھی وجہ تھی تو سبب بن گیا تو پھر بعد میں بگڑ گیا، اللہ کی مرضی نہیں تھی، بات ختم ہو گئی. لیکن اس بات کو سمجھیں. میں تو ابھی مطلب یہ بات ابھی پوری نہیں ہے، میں ابھی آپ سے اجازت کا طالب ہوں، اس پہ ہم بات کریں گے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. اور وہ بہت بابرکت ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کی بادشاہت ہے، اور اسی کو قیامت کا علم ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.